چاہیے. ہم 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں اور اس کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی مغفرت کے امیدوار ہو جائے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے بالکل قریب پہنچا دیا اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں مزید برکت نصیب فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا. یہ مہینہ جو آ رہا ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اس کے بہت ہی فضائل بیان فرمائے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. جب یہ مہینہ آ رہا ہے تو یہ مہینہ اپنے ساتھ اور بھی عبادتوں کو لے کر آ رہا ہے. ایسے تو ہم پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, مگر کچھ عبادتیں ہیں جو ہم خصوصیت خاص طور پر اس مہینے میں ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کیا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے. وہ روزہ فرض ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا کہ روزہ فرض ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ ہم نے صرف تم پر فرض کیے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تمہیں بھوکا رکھنا, تمہیں پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کر دیا لعلکم تتقون. مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, تمہارے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد ہے. اور یقیناً ایک تربیت ہے, ایک کورس ہے جس سے ایک مہینہ ہمیں گزارا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اب جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے, اپنی جائز خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کرتا. حالانکہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, پینا چاہے تو پی سکتا ہے, اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو پورا کر سکتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو ان کاموں سے رکنا ہے. تو بندہ, ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد وہ کا کتنا ہی بڑا گنہگار ہو, کہا اس کو کتنے ہی مواقع میسر ہو, اس کو کیسی شدید پیاس لگے, بھوک لگے, مگر نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں نے جس ذات کے لیے روزہ رکھا وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ دھیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے, وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ اس بات کا دھیان کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کبھی بھی
بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ انسان کو یہ دھیان ہو جانا چاہیے کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دھیان ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے یقیناً بچ جائے گا۔ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، روزے جیسی بابرکت عبادت کو لے کر آ رہا ہے، اور یہ کتنی بابرکت عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے وأنا أجزي بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان معمولی بہانے سے اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ شیطان یہ خیال لاتا ہے کہ بعد میں رکھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کا ایک روزہ حدیث پاک میں ہے، اگر آپ نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا اور پھر پورے سال روزے رکھے تو برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، قضا پیدا ہو جائے گا، مگر رمضان کی جو برکت ہے وہ برکت پورے سال روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، تو شوق و ذوق کے ساتھ ہمیں روزے رکھنا چاہیے، اور جب ہم روزے رکھتے تو روزے میں روزانہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ دھیان ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر نہیں آ رہا ہو تو اس پر دھیان لانا چاہیے اور دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جہاں ہمیں روزے رکھنے ہیں اس کے ساتھ اس مہینے میں دوسری جو عبادت ادا کرنی ہے وہ تراویح کی عبادت ہے۔ ایسے روزانہ ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں، مگر رمضان المبارک میں نماز میں اضافہ کر لیا جاتا ہے، تراویح کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ ہر آدمی یہ تحیہ کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ اگر پورا مہینہ ہمارا اس طرح گزر گیا تو یاد رکھو ہمارا پورا سال بھی اسی طرح گزرے گا۔ اس لیے کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان جس طرح گزرتا ہے اسی طرح اس کا پورا سال گزرتا ہے۔ تو اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر ادا کی تو پورا سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ توفیق ملے گی کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ابھی سے شروع کر دے، یہ 10-12 دن جو باقی ہے ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر آج ہی سے تو شروع کر دے گا پابندی کے ساتھ تو جب رمضان ختم ہوگی تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو جائے گا، اور جب آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو دنیا میں 2 پروانے ملتے ہیں۔ جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی تو جہنم سے بھی بری ہونا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور نفاق سے بری ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اگر ہم ابھی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے تو جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا 40 دن بھی پورے ہو جائیں گے اور 40 دن ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنا بھی بہت ہی اہم ہے اور اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے متعلق تو ہم جانتے ہی ہیں، اگر رمضان میں ہم نفل ادا کریں گے تو یہ فرض کے برابر ہے، اور اگر ایک فرض ادا کریں گے تو یہ 70 فرض کے برابر ہے۔
اب رمضان المبارک میں ہم اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، مگر ہمارے اندر جماعت چھوڑ گئی تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگا، وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہم 27 مرتبہ نماز پڑھ لیں پھر بھی وہ فضیلت اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عبید اللہ بن عمر القواری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے، روزانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر پر ایک مہمان آ گئے، اب مہمان کی مہمان نوازی کرنے لگے، ان کو کھانا کھلانے لگے تو ان کی جماعت ٹوٹ گئی۔ اب اپنی مسجد میں جماعت ٹوٹ گئی، وہ دوسری مسجد میں پہنچے کہ وہاں جماعت مل جائے، وہاں بھی جماعت ہو گئی، اور تیسری مسجد میں پہنچے کہ وہاں جماعت مل جائے، وہاں بھی جماعت ہو گئی۔ وہ اپنے گھر چلے گئے اور سوچنے لگے کہ میں نے پوری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، زندگی میں پہلا موقع آیا ہے کہ میری جماعت فوت ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، یہ 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے اس کو 27 مرتبہ ادا کر دوں تو مجھے وہ ثواب مل جائے گا اور مجھے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس ایک نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 27 مرتبہ پڑھا۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، وہ سوار ہو گئے، وہ گھوڑے کو چلا رہے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے، مگر پیچھے سے ایک گھوڑا ہے، وہ بھی بہت عمدہ گھوڑا تھا، ان کی سواری بھی بہت اچھی تھی، پیچھے سے ایک گھوڑے سوار ہے اور وہ گھوڑے سوار ان کے گھوڑے سے آگے نکل گئے۔ اب وہ گھوڑے پر زور لگا رہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں، مگر ان کا گھوڑا عمدہ ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نہ ان کے برابر ہو رہا ہے نہ ان کے آگے پہنچ رہا ہے۔ وہ بہت زور لگا رہے مگر ان کا گھوڑا پیچھے کے پیچھے ہی۔ جب بہت طاقت لگا لی، بہت زور لگا لیا، دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو آگے والے گھوڑے سوار نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا گھوڑا کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے وہ باجماعت ادا کی ہے، اور آپ نے جو نماز ادا کی ہے وہ 27 مرتبہ آپ نے پڑھی ہے، مگر آپ نے وہ نماز باجماعت ادا نہیں کی ہے، آپ نے وہ نماز تنہا پڑھی ہے۔ یہ باجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے سے آگے بھاگ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور ترک جماعت کی وعید بھی بہت سخت ہے۔ آج مسلمان معمولی بہانے سے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، پوری امت کے لیے آپ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، رؤوف ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو لوں، کسی کو نماز کے لیے حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھر کو جلا لوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تاریخ جماعت پر آپ کا غصہ دیکھیے، آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بابرکت مہینہ عطا کر رہا ہے۔ تو بابرکت مہینے میں ہمیں پورے مہینے میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے قبل اور بعد کی سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور ہو سکے تو اس مہینے میں تہجد ہے، چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اور اوابین کی نماز ہے، اس کو بھی ادا کریں۔ یہ نفل نمازیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
حدیث پاک میں ہے جب بندہ نفل عبادت کو ادا کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس بندے کی کان بن جاتا ہوں, میں اس بندے کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نوافل کو ادا کرے گا تو نوافل کو ادا کرنے کے بعد اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا, اتنا قرب حاصل ہوگا, اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا کہ اس کی آنکھ کبھی بھی غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی. اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, کبھی بھی زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلے گی, کبھی بھی زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلے گی. میں اس کا کان بن جاتا ہوں, کبھی بھی وہ غلط بات کو نہیں سنے گا, کبھی بھی غیبت وغیرہ کو نہیں سنے گا. تو جہاں ہم فرائض کا اہتمام کریں اس بابرکت مہینے میں ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور جب یہ بابرکت مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے تو اس کا احترام بھی کرنا ہے, اس کی ایک ایک گھڑی کا احترام کرنا بہت قیمتی ہے, اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے, ہر گھڑی قیمتی ہے. ہمیں ہر گھڑی کا احترام کرنا ہے, ہر لمحے کا احترام کرنا ہے, روزے داروں کا احترام کرنا ہے, ہر مومن کا احترام کرنا ہے اور خود روزے کا بھی احترام کرنا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان روزہ نہیں رکھتے اور روزہ نہ رکھنے کے بعد کھلے عام کھاتے پیتے بھی. یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی بے حرمتی ہے, یہ توہین ہے. جو گویا مہمان آیا ہے اس مہمان کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں, اس مہمان کی توہین کر رہے ہیں. ہمیں اس بابرکت مہینے کا احترام کرنا ہے. نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مجوسی تھا جو مسلمانوں کے محلوں میں رہتا تھا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بیٹوں, مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, وہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں, دن میں کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کھانا پینا ہو تو گھر میں کھانا, باہر محلے میں کھانا نہیں ہے. آپ ایک مہینے تک محلے میں مسلمانوں کے سامنے آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بیٹوں کو نصیحت کر دی. نصیحت کرنے کے بعد ایک دن وہ باہر سے آ رہے تھے, انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ سب کے سامنے کھا پی رہا ہے. انہوں نے اس بیٹے کو پکڑا اور غصے میں گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد اس کو بہت ڈانٹا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا, یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے, اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو تمہیں بھی کھانا پینا نہیں ہے. اگر کھانا پینا ہو تو گھر میں بیٹھ کر کھانا ہے, تو سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے. ڈانٹنا تھا, ڈانٹ دیا. چند دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اب اس محلے میں ایک مسلمان بھی رہتے تھے. تو ایک مسلمان نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا. مسلمان کیا دیکھ رہا ہے کہ مجوسی تو جنت میں ہے اور جنت میں اس کو بہترین محل عطا کیا گیا ہے. تو پوچھا کہ آپ تو مجوسی تھے, آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے اور آپ جنت کے محل میں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں مجوسی ہوں, مگر میں رمضان کا احترام کرتا تھا. جب رمضان آتا تو میں اپنے بیٹوں کو جمع کرتا اور ان کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ رمضان میں مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ طیبہ کی توفیق عطا کی اور مرنے سے پہلے میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا اور موحد ہونے کی حالت میں, مسلمان ہونے کی حالت میں میرا انتقال ہوا ہے. اسی کا بدلہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کا داخلہ بھی عطا کیا اور جنت کا مجھے ایک اعلیٰ محل بھی عطا کیا. تو ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. جب مجوسی کافر لوگ اگر اس کا احترام کرے تو احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایمان کے فیصلے اور ایمان کے بعد اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں. تو اگر ہم ایمان والے اگر اس مہینے کا احترام کریں گے تو آپ ذرا سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا نوازے گا. اور اگر اس مہمان کی ہم قدر کریں گے تو یہ مہمان ہماری زندگی میں بار بار آئے گا. یہ دستور ہے. اگر آپ کسی کے گھر پہ گئے
اگر اس نے آپ کا احترام کیا، آپ کی عزت کی، تو آپ کا جی چاہے گا کہ آپ اس کے گھر بار بار جائیں۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ اگر احترام کریں گے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار لوٹائیں گے۔ اور دوسرا ایک کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے کثرت کے ساتھ۔ قرآن کریم کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے تلاوت کے لیے، اور تلاوت کرنی۔ اسلاف کے بے شمار واقعات ہیں کہ وہ کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سحری کے وقت سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا تو قرآن کریم ختم ہو جاتا، اور 10 پارے روزانہ تہجد میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم کرتے تھے۔ تو حساب لگا کر کل 41 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مشہور ہے، امام شافعی علیہ رحمہ رمضان میں روزانہ دن میں ایک اور رات میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک تراویح کی نماز میں ختم کرتے تھے۔ یہ تو اسلاف سے بہت پہلے گزرے ہیں، مگر ماضی قریب میں بھی ہمارے بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو دن میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دادی کا قصہ لکھا ہے کہ میری دادی قرآن کی حافظہ تھی، گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 41 پاروں کی قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا تو 41 قرآن کریم وہ ختم کر لیتے تھے۔ اور حضرت شیخ نے اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق بھی لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ الحمدللہ کہ میری بیٹیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں روزانہ 10 اور 15 پارہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ دستور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی اہم تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہم سے بات کر رہا ہے، یعنی جب بندے کو ارادہ ہو، بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت کا موقع آ رہا ہے تو ہمیں وقت کو غنیمت جان کر، وقت کو فارغ کر کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو وقت بھی مل جاتا ہے، بہت وقت ہے۔ موبائل، واٹس ایپ، یوٹیوب جو ہمارا وقت لے رہا ہے، ان سب وقت کو فارغ کریں گے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، اور اگر ہم تلاوت کرنا چاہیں تو بہت زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں، مگر ہم تلاوت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی اور ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح کی نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک جو کام کرنا ہے اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح اس مہینے میں سخاوت کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، غیر رمضان میں ادا کریں گے تو ایک ہی ثواب ملے گا، اگر رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو 70 برس کے برابر ثواب ملے گا، اگر ایک پاؤنڈ دیں گے تو 70 پاؤنڈ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ للہ مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر جتنی زکوٰۃ ادا کرتے
اگر آپ برکت دیکھنا چاہو تو اتنا ہی للہ خرچ کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی برکت ہوگی۔ اور یہ للہ مال جو خرچ کرنا ہے کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے؟ نادار، یتیم، بیواؤں پر خرچ کرنا ہے، سادات لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم سادات لوگوں پر خرچ کریں گے تو برکت بھی بہت ہوگی، اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ سادات کے پیچھے خرچ کرنے میں بھی ہم بہت بخیلی سے کام لیتے ہیں اور فریب بہت کرتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح سید ہے کہ صحیح سید نہیں ہے۔ اگر ہم اتنا زیادہ فریب کریں گے تو یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ سادات ہے، سید گھرانے سے ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ علامہ ذہبی نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک سیدہ خاتون بیوہ ہو گئی، اس کے چند یتیم بچے تھے۔ وہ ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں مسلمان بہت کم تھے، تو اس علاقے سے نکل گئی اور مسلمان کے علاقے میں گئی، سمرقند پہنچی۔ وہاں لوگوں سے معلوم کیا کہ سب سے مالدار آدمی کون ہے، تو لوگوں نے سب سے مالدار آدمی کو اس کا ٹھکانہ بتا دیا کہ وہ سب سے بڑا آدمی ہے، سب سے مالدار آدمی ہے۔ وہ اس کے گھر پر پہنچی اور کہا کہ میں آپ اہل بیت سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، میں سیدہ ہوں، بیوہ ہو چکی ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، میری مدد کیجیے۔ تو کہا کہ سید ہونے کی سند دیجیے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ پھر دیکھا ایک آدمی ہے، اس کی ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، اس طرح بیوہ ہو چکی ہوں، یتیم بچے، میری مدد کیجیے۔ وہ مجوسی آدمی تھا، مجوسی آدمی نے مدد کی، فوراً اپنی گھر کی عورتوں کو بھیجا، ان بچیوں کو لیا اور اپنے گھر میں ادب احترام کے ساتھ رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی جو مسلمان تھا، جو بڑا تھا، مالدار تھا، اس نے مدد نہیں کی۔ وہ رات میں سویا، جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک محل بھی ہے، بہت ہی خوبصورت یاقوت کا محل ہے۔ وہ مسلمان پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو کہا کہ ایک موحد کا ہے اور ایک مسلمان کا ہے۔ تو مسلمان کہنے لگا میں بھی موحد ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے یہ محل عطا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے مسلمان ہونے کا گواہ پیش کر۔ پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اور کہا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، تو نے اس کے پاس سند مانگی، تو نے اس کے پاس گواہ طلب کیے، میں بھی تیرے پاس سند مانگتا ہوں، میں بھی تیرے پاس گواہ مانگتا ہوں کہ تو گواہ پیش کر، تیرے پاس کیا گواہ ہے۔ وہ اٹھتا ہے، اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، جا کر دیکھتا ہے ایک مجوسی کے گھر پر ہے۔ مجوسی کو کہتا ہے میں تجھے اتنے 1000 دراہم دینے کے لیے تیار ہوں، اتنے 1000 دراہم دے لے اور اس لڑکی کو مجھے دے دے۔ تو مجوسی کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ سودا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ نے مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی اور مجھے ایمان کی توفیق دے دی، اور جو محل تو نے خواب میں دیکھا ہے اللہ نے وہ محل مجھے بھی عطا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم جہاں زکوٰۃ صدقات کی خیرات کرتے ہیں وہاں للہ مال بھی خرچ کرنا چاہیے، اور خصوصاً سادات لوگوں کے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا احترام اور جتنی زیادہ ہو سکے عبادت ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔